الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا۔ اس آیت مبارک میں گناہ گاروں کے لیے وعید ہے۔ والذین، وہ لوگ جنہوں نے کمایا برائیوں کو، السیئات برائیاں، جزاء سیئۃ برائی کے بدلے، جزاء سیئۃ برائی کے بدلے، بمثلہا اس کے برابر ہے۔ اگر برائی کمائی برائی تو وہ اس کے برابر ہے۔ وَتَرْهَقُهُمْ، اور چھائی ہوگی ان پر ذلت، ما لہم نہیں ہوگا، لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ سے، من عاصم کوئی بچانے والا، کأنما گویا کہ اغشیت ڈھانپ دے گا، وجوہہم ان کے چہرے، قطعاً ٹکڑوں سے، من اللیل اندھیری رات کے، اولئک یہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس آیت مبارک میں قیامت کے دن جو مشرک ہوں گے اور جو ان کے ساتھ شریک تھے ان کا حال بیان کر رہے ہیں کہ ان کا حال کس طرح ہوگا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن نحشرهم ہم اٹھائیں گے ان سب کو، جمیعاً سب کو، ثم پھر نقول ہم کہیں گے للذین ان لوگوں سے جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، مکانکم اپنی جگہ، انتم تم اور وشرکاؤکم اور تمہارے شریک، فزینا تو ہم علیحدگی کر دیں گے، بینہم ان کے درمیان، وقال اور کہیں گے شرکاؤہم ان کے شریک، کنتم ما کنتم تھے تم، ایانا یعبدون تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، ما کنتم ایانا یعبدون تم ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے۔ جو یہ کالا ہے نا، کالا قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ بتوں کو قوت گواہی دے گا اور اپنے پجاریوں کی مخالفت کریں گے، یعنی کہ کہیں گے نا ان کے شریک جن کی وہ عبادت کرتے تھے، تو رب تعالیٰ بتوں کو کہے گا بولو، وہ کہیں گے تو تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، پتہ نہیں تم کس کی عبادت کرتے تھے، وہ کہیں گے بت۔ فَكَفَىٰ تو کافی ہے، باللہ اللہ، شہیداً گواہی کے لیے، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، ان کنا بے شک ہم تھے، عبادتکم تمہاری عبادت سے، لغافلین ضرور بے خبر۔ ہنالکا وہاں جانچ لے گی، تبلو ہر جان، کل نفس ہر جان، ہنالکا وہاں، تبلو جانچ لے گی، کل نفس ہر جان، یعنی کہ وہاں پر ہر جانچ مشرکوں کا تمام اعمال کا پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا عمل کیا ہے۔ ما اسلفت جو اس نے پہلے کیا یا آگے بھیجا، وردو یعنی کہ عمل کیا، عمل آگے جاتا ہے نا وہی، وردو اور انہیں لٹایا جائے گا، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، مولاہم الحق ان کا سچا مولا، وضل اور غائب ہو جائیں گے، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون جو وہ گھڑتے تھے، قل من یرزقکم تم کہو، من یرزقکم کون روزی دیتا ہے تمہیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، امن یا کون یملک مالک ہے، سمع کان کا، والابصار آنکھوں کا، ومن یخرج اور کون نکالتا ہے، حی زندہ کو، من المیت مردے سے، ویخرج المیت اور نکالتا ہے مردے کو، من الحی زندے سے، ومن یدبر اور کون تدبیر کرتا ہے، الامر معاملے کی، ہر کام کی، فسیقولون اللہ تو اب وہ کہیں گے، ان قریب وہ کہیں گے،
کہ اللہ، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ کرتا ہے یہ سب کچھ. فقل تو تم کہو افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں اس سے؟ فذالکم اللہ، تو یہ اللہ ربکم الحق، تمہارا سچا رب ہے. فماذا، پھر کیا ہے، بعد الحق کے، حق کے بعد، الا الضلال، سوائے گمراہی کے، اور کچھ نہیں ہے. فانا، تو کہاں ہے، تصرفون، تم پھیرے جا رہے ہو، تم کہاں پھیرے جا رہے ہیں. کذالک، اسی طرح، حق کا ثابت ہو چکی کلمات ربک، تیرے رب کی بات، علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے فاسقوا، نافرمانی کی، انہم، کہ وہ لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے. قل، تم کہو، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے، من یبدأ الخلق، جو ابتدا کرے، خلق، پیدائش کی، ثم یعیدہ، پھر وہ لٹا دے اسے. قل اللہ، تو کہو اللہ، یبدأ، ابتدا کرتا ہے، الخلق، پیدائش کی، پھر یعیدہ، اسے لٹا دیتا ہے، پھر وہ لٹائے گا اسے. فانا، تو کہاں تؤفکون، تم اڑے جا رہے ہو. قل، تم کہو، حل، کیا، من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے، من یہدی، جو رہنمائی کرے، الی الحق کی، حق کی طرف. قل، تم کہو اللہ، یہدی، راستہ دکھاتا ہے، للحق کی، حق کا. افمن، تو کیا جو یہدی، رہنمائی کرے، الی الحق کی، حق کی طرف، حق کو زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے. امن لا یہدی، یا وہ جسے یہدی، راستہ دکھائی نہیں دیتا، الا، مگر، ان یہدا، یہ کہ اسے راستہ دکھایا جائے. فما لکم، تو کیا ہوا، لکم، تمہارے لیے، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلہ کرتے ہو. وما یتبع اکثرهم، اور نہیں پیروی کرتی اکثر، ان کی اکثریت، الا ظنا، مگر گمان کی. ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی، فائدہ نہیں دیتا، من الحق کی، حق سے، شیئا، کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم بما یفعلون، جاننے والا ہے بسبب اس کے جو تم کام کرتے ہو، جو وہ کام کرتے ہیں. وما کان، اور نہیں ہے، ھذا القرآن، یہ قرآن، ان یفترا، کہ اپنی طرف سے بنا لیا جائے، من دون اللہ، اللہ کے بغیر، ولکن، اور لیکن، تصدیق ہے، الذی، اس کی، جو بین ایدیہم، اس سے پہلے، وتفصیل الکتاب، اور لکھے ہوئے کی تفسیر، اس سے پہلے اور لکھے ہوئے کی تفسیر سے مراد لوح محفوظ کا جو لکھے ہوئے اس کی تفسیر. لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں، افطرا، اس نے خود بنا لیا ہے اسے، یعنی کہ نبی نے اسے خود بنا لیا. قل، تم کہو، فأتوا، تو تم لے آؤ، بصورت، ایک صورت، مثلہ، اس کی جیسی، ودعوا، اور بلا لو، من استطعتم، جن کی تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کی مثل ایک صورت ہی بنا لو. اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم کوئی بھی مددگار نہیں پاؤ گے کہ تم صورت ایک بھی بنا دو. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. آگے نکالیں بلاغت کا. والفرق بین ان و اذا ان الاصل، فرق ان اور اذا کے درمیان، کہ اصل شرط کے وقوع کے یقین کا نہ ہونا ان کے ساتھ ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ شرط کے واقع ہونے کی یقین نہیں ہوتا، ان کے ساتھ واقع ہونے کا یقین نہیں ہوتا شرط کا، اور اس کا یقین، اس کے وقوع کے یقین ہونا اذا کے ساتھ. اذا کے ساتھ جب آئے گا تو یقین ہوگا، اور اگر ان کے ساتھ آئے گا تو یقین نہیں ہوگا شرط میں. اور اسی وجہ سے اکثر اوقات استعمال ہوتا ہے ماضی اذا کے ساتھ، اکثر اوقات ماضی اذا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اسی وجہ سے کہ اس میں یقین ہوتا ہے. بس گویا کہ شرط واقع ہوتا ہے بالفعل، باخلاف ان کے.
यानी कि शर्त बिलफिल वाक़ होता है इनके बगैर, यानी कि शर्त तीनों ज़मानों में इज़ा के साथ आता है, बखिलाफ इनके सिर्फ मुस्तकबिल में आता है ना। ठीक है। फ़इज़ा कुल्ता, बस जब तू कहे इन अबरा, अगर मैं सेहत याब हो गया, मिन मारादी, अपनी मर्ज से, आता आता सद्दक़, तो मैं सदका करूँगा भी अल्फी दिनारी, 1000 दिनार, 1000 दिनार क्या करूँगा, सदका करूँगा। अब यहाँ पर इनके साथ है इन अबरा और मुदारे है, लिहाजा ये शख्स अपनी सेहत पर शक कर रहा है कि अगर मैं सेहत याब हो गया मर्ज से तो मैं सदका करूँगा। शक है ना, क्योंकि इनके साथ है और इनके साथ क्या होता है, यकीन नहीं होता। ठीक है शाकन फिल बर्द, सेहत में शक है। और इज़ा कुल्ता, और जब तुम कहे इज़ा बरितु मिन मर्दी तसद्दक़तु, मैं सेहत याब हुआ अपनी मर्ज से तो मैं सदका, मैं जब मैं सेहतमंद हो गया अपने मर्ज से तो मैं सदका करूँगा। अब यहाँ पर यकीन है इसके साथ या कल जाजिम यकीन की तरह है। अब यहाँ पर बंदे माजी के साथ है ना, इज़ा है और इसमें यकीन होता है। अब या तो उस बंदे को यकीन है कि मैं सेहतमंद हो जाऊँगा, या उस बंदे को यकीन की तरह है, यकीन है तो यकीन की तरह है, मैं सेहतमंद हो गया अपनी मर्ज से तो मैं सदका करूँगा। ठीक है। व अला ज़ालिका, और इसी पर, यानी कि यहाँ से अहवाल बयान कर रहे हैं कि हालतें दो तरह से होती है, एक तो या तो कलील वुकू होती है और दूसरी कसीर वुकू होती है, कि कसीर जगहों पर वाक़ई होती है या कलील जगहों पर वाक़ई होती है। अहवाल मुश्तमिल होते हैं, अहवाल नादिरतु, अल अहवाल नादिरतु, अहवाल जो नादिर हैं जिक्र किए जाते हैं इनकी जगह में, नादिर हैं इनकी जगह में, यानी कि नादिर से मुराद कम इस्तेमाल होते हैं इनकी जगह में, और कसीर होते हैं इज़ा की जगह में। इनकी जगह में कम इस्तेमाल होते हैं और इज़ा की जगह में क्या होते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसी से मिसाल अल्लाह ताला की कौल फ़इज़ा जाअतहुम हसनतुन क़ालू लना हाज़िही व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरु बिमूसा व मन मअहु, बस जब उनको पहुँचती है अच्छाई तो कहते हैं हमारे लिए ये है, और अगर उनको पहुँचे बुराई तो कहते हैं ये मूसा अलैहिस्सलाम और उसके साथियों के सबब है। अब यहाँ पर अल हसना, यहाँ पर इज़ा के साथ है और आगे फिर माजी का सीगा है, तो ये और आगे अल हसना यानी कि अच्छाई मुराद है, यानी कि कसीर उनको अच्छाई पहुँचती है। क्या कसीर उनको अच्छाई पहुँचती है, तो वो कहते हैं ये हमारी ही बतौलत है। व इन तुसिब, आगे इनके साथ, किसके साथ है, इनके साथ है। अब यहाँ पर इन किसके लिए आता है, कलील वुकू आता है कि उनको बुराई बहुत ही थोड़ी पहुँचती है और वो कहत साली है, वो सिर्फ कहत साली है कि कहत पड़ जाता है। ठीक है ना, आगे करते हैं तर्जुमे में मिजात है, और इसी वजह से आता है अल हसन तहकीक के लिए, बस क्योंकि इज़िल मुराद, क्योंकि मुराद इसके साथ मुतलक हसन है, मुतलक अच्छाई है जो कि शामिल है कसीर अनवा को, मुतलकन अच्छाई जो कसीर अनवा को शामिल है। जिस तरह के समझा गया तारीफ में अलिफ लाम की जिन्स के साथ, यहाँ पर अल हसना पर जो अलिफ लाम है वो अलिफ लाम जिन्सी है, जिक्र किया गया इज़ा के साथ और तबीर किया जाता है इसको माजी के साथ भी, यानी कि इज़ा को माजी के साथ भी तबीर किया जाता है। और इसी वजह से आया है असैया कम नादिरन, कम आया बिल्कुल कम, क्योंकि मुराद इसके साथ नौ मखसूस है, एक नौ मखसूस है, जिस तरह के समझा गया तनकीर से, यानी कि सैयतन पर जो तनवीन है ना, तनवीन वो तनवीन तनकीर है। क्या है, तनवीन तनकीर है, और वो किसके लिए, किल्लत के लिए आती है, तनवीन तनकीर से समझा गया। वह और वो क्या है,
कहत है, जज्ब जिक्र किया गया इन के साथ, तो उसको किसके साथ जिक्र किया गया इन के साथ, और तबीर किया जाता है इसको मुदारे के साथ, मुदारे के साथ इसको क्या किया जाता है, ताबीर किया जाता है, किसके साथ ताबीर किया जाता है, मुदारे के साथ ताबीर किया। फफिल आयत, इस आयत में उनका वस्फ बयान हो रहा है कि नेमतों को इनकार करना है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर मुजालिम की शिद्दत इख्तियार करना है, शदीद मुजालिम करना है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर शदीद तहामुल कहते हैं, जुल्म करना है, जुल्म जाहिर करना है, मुजालिम जाहिर करना है कि आप माज़अल्लाह जुल्म करने वाले। ला यकफी मा ला यकफी, ये मकफी नहीं है, ये बात मकफी नहीं है कि आप क्या करते थे उनके साथ। और लव, आगे लव की बात आ गई, और लव शर्त के लिए थे माजी में, लव किसके लिए थे, शर्त के लिए थे माजी में, इसीलिए इसी वजह से मिला होता है फेल माजी के साथ, इसी वजह से लव फेल माजी के साथ मिला होता है। जिस तरह के वलौ अलिमल्लाहु फीहिम खैरन लिअस्मा, अगर जानता अल्लाह ताला इसमें भलाई, या अस्मा तो लास्माउहुम तो इनको सुना देता, तो इनको सुना देता। अब यहाँ पर इसमें ना लव है ना, लव ये शर्त के लिए आता है, और शर्त में ना जो चीज़ मकसूद होती है वो जज़ा होती है, जो चीज़ मकसूद होती है वो जज़ा होती है। यहाँ पर मकसूद लअस्माउहुम तो उनको सुना देता, उनको सुना देते, यानी कि अल्लाह ताला उनमें बेहतरी जानता तो उनको क्या कर देता, सुना देता। वमिम्मा तक़द्दम, और इसमें और लव का मुकद्दम होना इसमें मालूम है, और लव का मुकद्दम होना इसमें मालूम है कि मकसूद भी ज़ात जुमले से शर्तिया, जुमले शर्तिया से वो जवाब है, मकसूद भी ज़ात क्या है, वो जवाब है, ठीक है। इससे वइदा कुलता, और जब तुम कहे इनिजतहद ज़ैद अकरम तो अगर कोशिश करे ज़ैद तो मैं उसकी ताज़ीम करूँगा, मैं उसकी क्या करूँगा, ताज़ीम करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना मकसूद ताज़ीम करना है, जवाब मकसूद है, शर्त का जवाब मकसूद है कि अगर कोशिश करे तो मैं उसकी ताज़ीम करूँगा, है खबर देना गोया कि मैं उसकी ताज़ीम करूँगा, यानी कि गोया कि वो खबर दे रहा है कि मैं उसकी क्या करूँगा, ताज़ीम करूँगा, ठीक है ना। लेकिन ताज़ीम ऐसे नहीं करेगा, लेकिन इज्तिहाद के हुसूल की हालत में, यानी कि कोशिश करने की हालत में करेगा, ना कि अमूम हालतों, अमूम हालतों में वो नहीं ताज़ीम करेगा, बल्कि किस में करेगा, इज्तिहाद की कोशिश करने की हालत में, कोशिश को हासिल करेगा तो फिर करेगा। और मुतफर्रे होते हैं इस पर मसाइल, मुतफर्रे होते हैं कि शामिल होते हैं खबरिया और इंशाइया उसके जवाब के एतबार से, यानी कि अगर शर्त और जज़ा हो तो फिर देखेंगे कि शर्त और जज़ा में जो जज़ा है यानी कि जवाब है, जज़ा वो जुमला शर्तिया है तो वो शर्त जुमला शर्तिया होगी, अगर जज़ा जुमला इंशाइया है तो वो पूरा जुमला शर्तिया जज़ाइया इंशाइया होगा। अगर जज़ा इंशाइया है तो शर्त और जज़ा दोनों इंशाई होगी, अगर जज़ा शर्तिया है तो जज़ा इंशाइया है तो शर्त और जज़ा दोनों इंशाइया होगी, अगर जज़ा खबरिया है तो शर्त और जज़ा दोनों क्या होगी, खबरिया होंगी, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना और आगे मिरकात का निकालें। वल खामिसु अल वक्तियतुल मुतलक, और पांचवी है वक्तिया मुतलका, वो जिसमें हुक्म लगाया जाए महमूल के सबूत का मौजू के लिए या महमूल की नफ़ी का मौजू से ज़रूरी तौर पर औकात में से वक्त मुअय्यन, औकात में से वक्त मुअय्यन में, जिस तरह के तेरा कुल्लु कामरिन मुनक़सिबिन बिज़रूरति वक्त हैलुलति अर्दी बैनहु व बैन अश-शम्सी, ठीक है। वला शय्य मिनल कमरि मुनक़सिबिन बिज़रूरति वक्त तरबीह, हर कमर मुनख़सिब है ज़रूरी तौर पर ज़मीन के हाइल होने के वक्त उसके दरमियान और सूरज के दरमियान, यानी कि जब भी ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान हाइल होगी वहाँ पर चाँद की रोशनी नहीं होगी, ठीक है।
محمول کو ثابت کیا گیا ہے موضوع کے لیے ضروری طور پر، اور جو چیز کمر نہیں ہے وہ منکسب نہیں ہوگی تربیع کے وقت، ٹھیک ہے۔ آگے ہے چھٹا، منتشرہ مطلقہ وہ جس میں حکم لگایا جائے معمول کے ثبوت کے وجود کا موضوع کے لیے یا معمول کے ثبوت کی نفی کا موضوع سے وقت غیر معین میں اوقات میں سے، اس طرح کہ کل حیوان متنفس بضرورت وقت ما ولا شیء من الحجر متنفس بضرورت وقت ما، کہ ہر حیوان سانس لینے والا ضروری طور پر، ہر حیوان کیا ہے، سانس لینے والا ہے ضروری طور پر۔ اب حیوان جو ہے نا، حیوان سانس لے رہا ہے ضروری طور پر، لگاتار ہی سانس لے رہا ہے، یہ ضروری ہے، لیتا رہے سانس، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے سالب ہو جائے، کہ نہ لے سانس، رک جائے، ٹھیک ہے نا، وقت غیر معین میں، کبھی کبھی وہ سانس لے نہ لے روک لے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ اور ساتواں ہے مطلق عامہ وہ جس میں حکم لگایا جائے معمول کے وجود کا موضوع کے لیے یا معمول کے سلب کا موضوع سے تینوں زمانے میں سے کسی ہے، اس طرح کے تیرا قول کل انسان ضاحک بالفعل ولا شیء من الانسان بضاحک بالفعل، ہر انسان ہنسنے والا ہے بالفعل کسی نہ کسی زمانے میں، یعنی کہ ہر جو انسان ہے نا وہ ہنسنے والا ہے، کسی نہ کسی زمانے میں ہنس رہا ہے، ایک ٹائم وہ ہنس رہا ہے ایک ٹائم وہ نہ ہنس رہا، اور نہیں ہے کوئی چیز انسان سے جو ہنسنے والا ہو کسی زمانے میں بھی۔ اور آگے 8واں ممکن عامہ وہ جس میں حکم لگایا جائے جانب مخالف کی ضرورت کے نہ ہونے کا، جانب مخالف کی ضرورت کے نہ ہونے کا حکم لگایا جائے، جس میں جانب مخالف کی ضرورت کا حکم لگایا جائے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ کل نار حارت بالامکان عام، بالامکان عام ہر آگ گرم ہے ممکن عامہ کے ساتھ، یہ ممکن ہے، ممکنہ طور پر ہر آگ کیا ہے گرم ہے، اور نہیں کوئی چیز آگ سے ٹھنڈی ہو ممکن طور پر۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا ہے نا جانب مخالف کی ضرورت ضروری ہونے نہ ہونے کے ساتھ، جانب مخالف کی ضروری نہ ہونے کے ساتھ، یعنی کہ حرارت کا ثبوت آگ کے لیے ضروری ہے، حرارت گرمی کا گرمائش کا ثبوت آگ کے لیے ضروری ہے، یہ جانب موجود ہے موافق ہے، اور حرارت کی سلب آگ سے ضروری نہیں، یہ جانب مخالف ہے، جہاں پر حرارت نہ ہو وہاں پر آگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، حرارت کی سلب حرارت نہ ہو آگ سے ضروری نہیں، آگ و حرارت نہ ہو یہ ضروری نہیں، یہ جانب مخالف ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لا شیء من النار ببارد بالامکان بیرون کی سلب آگ سے ضروری ہے، یعنی کہ جہاں پر ٹھنڈا ہوگی وہاں پر حرارت نہیں ہوگی، یہ ضروری ہے، جانب موجود ہے موافق ہے، اور بیرورت کا ثبوت آگ کے لیے ضروری نہیں، یعنی کہ بیرورت کا ثبوت ہو اور آگ کے لیے ضروری نہیں، بیرورت بھی ہو اور آگ بھی ہو، آگ نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، یہ جانب مخالف ہے، بیرورت کا ثبوت ہو اور آگ کے لیے ضروری نہیں، یہ جانب مخالف ہے۔ آگے فصل فی المرکبات، المرکب تو قضیت، مرکب وہ قضیہ ہے کہ اس کی حقیقت ایجاب اور سلب سے مرکب، اس کی حقیقت کیا ایجاب اور سلب سے، یعنی کہ مرکب اس میں کہتے ہیں جس میں ایجاب بھی اور سلب بھی، جس میں ایجاب بھی اور سلب بھی، والاعتبار فی التسمیت، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے، یہ عبارت کیا ہے، سوال مقدر کا جواب ہے، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ اگر مرکبہ ہوگا تو آپ کہتے ہیں اس میں ایجاب بھی اور سلب بھی، اگر
मुरक्कबा को आप मूजिबा का नाम दो तो उसमें सालब होगा, मूजिबा का नाम देना भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप सालिबा का नाम दो तो सालिबा का नाम देना भी दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि उसमें मूजिबा भी तो होगा। मुरक्कबा की आपने तारीफ की है ना, जिसमें मूजिबा भी हो सालिबा भी हो। अब मुरक्कबा को किसका नाम दोगे, मूजिबा का नाम दोगे कि सालिबा का नाम दोगे? अगर आप मूजिबा का नाम दो तो वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें सालिबा भी तो है। अगर आप सालिबा का नाम दो तो वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें मूजिबा भी है। तो लिहाजा आप इसमें क्या नाम दो, कोई तीसरा नाम दोगे, वो क्या नाम दोगे? ठीक है, तो इसका जवाब देते हैं, एतबार इसके नाम रखने में मूजिबा हो या सालिबा हो, वो जुज़े अव्वल के लिए, यानी कि जुज़े अव्वल का एतबार किया जाएगा। अगर जुज़े अव्वल मूजिबा हो तो उसको मूजिबा कहेंगे, अगर जुज़े अव्वल सालिबा हो तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, सालिबा कहेंगे। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना। आगे कुदूरी शरीफ निकालिए। व इन सकनता फी हादा दुकानी अत्तारन फदिरहम फी शहर, और अगर कहे कि ठहराएगा तू इस दुकान में अत्तारन अतर बेचने वाले को, फदिरहम तो एक दिरहम है, फी शहर महीने में, व इन सकनता हो हद्दादन फदिरहमैन जाज, और अगर तू इसको ठहराएगा लोहार को, फदिरहमैन तो 2 दिरहम है, जाजा व अय्यल अमरैनी फ़ाला इस्तहक्कल मुसम्मा फीही इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, जायज़ है इन दोनों मामलों में से जो करे मुस्तहिक होगा मुतअय्यन का, इसमें इमाम साहब के नज़दीक और साहिब बैन फरमाते हैं कि इजारा फासिद है। इजारा क्या है, फासिद। इमाम साहब फरमाते हैं कि जायज़ है, साहिब बैन फरमाते हैं इजारा क्या है, फासिद है। अब इमाम साहब कहते हैं कि उसने मुअय्यन कर दिया, ठीक है ना, उजरत हो गई, इस किस्म की उजरत लाजिम हो गई, लिहाजा उजरत तय हो गई, तो ठीक है। और साहिब बैन फरमाते हैं कि इजारा करते वक्त ये मालूम नहीं है कि कौन सा काम किराए पर लेना है, ये मालूम नहीं है कि कौन सा करना है, कौन सी उजरत हम लाजिम करेंगे, इसलिए इजारे की उजरत मजहूल है, इजारे की उजरत मजहूल है, मालूम नहीं है ना कौन सा देना है, इसी वजह से इजारा किया फासिद है। व मनिस्ताजरा दारन, और किसी ने किराए पर लिया घर को, कुल्ल शहरिन बिदिरहम, कि हर महीना 1 दिरहम के बदले, तो अगर सही है 1 महीने में और फासिद है बाकी महीनों में, मगर ये कि मुअय्यन कर दे तमाम मालूम महीने, यानी कि अगर 1 महीने में करे बाकी मालूम ना करे तो फासिद है, बाकी मालूम कर दे, भाई 1 साल रहूँगा 2 साल तो फिर जाएगा। बस अगर ठहर गया सातन एक घड़ी महीने में से, महीने सानी में से 1 घड़ी, तो सही है अगर इसमें, और नहीं होगा मुजिर के लिए, उजरत लेने वाले के लिए, यानी कि जो मकान मालिक है उसके लिए, ये कि उसको निकाले तरफ इसके ये कि पूरा हो गया महीना, यानी कि अब जो रह रहा है वो अगर एक साथ दूसरे महीने से रह गया उस में और उसने मुतालबा ना किया, चुप रहा, खामोश रहा, तो फिर इस बात की दलील है कि वो मालिक भी राजी है और जो किराएदार है वो भी राजी है कि इसमें रहे, तो वो दूसरे महीने के आखिर तक से पहले तक उठा नहीं सकता, हाँ किराया तो लेगा। और इसी वजह से हर महीने का हुक्म और ऐसे ही हुक्म है हर महीने का, उसके शुरू में रहना, उसके शुरू के दिन में रहना या 1 घड़ी, उसके शुरू के 1 दिन में रहना या 1 घड़ी, यानी कि इसी तरह हर महीने का चलता रहेगा कि 1 महीने की 1 घड़ी रह गया या 1 दिन रह गया तो पूरे महीना नहीं उठा सकता, पूरे महीने के बाद ही उठाएगा। हाँ, अगर उसने उठाना है तो वो 10 दिन पहले बता दे कि भाई ये मकान खाली कर, ठीक है। और जब किराए पर लिया मकान 1 माह के लिए 1 दिरहम के बदले
پھر ٹھہر گیا 2 مہینے تو پس اس پر پہلے 1 ماہ کی اجرت ہے اور نہیں ہے اس پر دوسرے ماہ کی اجرت، اس پر دوسرے ماہ کی اجرت نہیں۔ یعنی کہ نا کسی نے کہا کہ میں آپ سے 1 ماہ کے لیے لیتا ہوں، 1 ماہ کے لیے رہا، ٹھیک ہے 1 ماہ تک تو ٹھیک ہے نا، 1 ماہ تک ٹھیک رہ سکتا ہے۔ اب وہ دوسرے ماہ بھی رہنے لگ گیا، مکان مالک نے کچھ نہیں کہا، تو اب وہ دوسرے ماہ کی قیمت نہیں لے سکتا کیونکہ 1 ماہ کا اس نے کرایہ دے دیا تھا پہلے، اب دوسرے ماہ کا وہ ویسے ہی ادھار کے طور پر بیٹھا ہے، یعنی کہ تحفے کے طور پر بیٹھا ہے مالک سے، کیونکہ طے نہیں ہوئی، طے تو 1 ماہ ہوا تھا، اس وجہ سے دوسرا کیا ہے مہینہ ادھار کا ہے۔ اور جب کرائے پر لیا مکان کو سال بھر کے لیے 10 درہم کے بدلے تو جائز ہے، اور اگر نہ متعین کیا ہو ہر ماہ کی قسط اجرت میں، ہر مہینے کی قسط اجرت میں نہ متعین کیا ہو کہ پہلے مہینے 2 درہم دوں گا، 1 درہم دوں گا، کتنے دوں گا، پھر بھی کیا ہے جائز ہے۔ اور جائز ہے حمام اور پچھنے کی اجرت، پچھنے لگانے کی اجرت لینا، اور جائز ہے حمام اور پچھنے لگانے کی اجرت لینا، بال وغیرہ کاٹنے اور پچھنے لگوانے کی اجرت لینا یہ جائز ہے۔ پچھنے لگوانے اس کو کہتے ہیں فاسد خون نکالنے کے لیے پچھنے لگائے جاتے ہیں۔ اور نہیں ہے لینا اجرت اسب تیسی، نر کو مادے پر کدوانے کے لیے، یعنی کہ دوسری طرح کہوں کہ نہیں ہے جائز اجرت لینا گبن کرانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، گبن کرانے کے لیے اجرت لینا کیا ہے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں ہے جائز اجرت لینا اذان پر اور اقامت پر اور قرآن کی تعلیم دینے پر اور حج پر، ٹھیک ہے، یہ اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن یہ شروع میں صحابہ اکرام کے دور میں تھا کہ یعنی کہ نا ان کی اجرت نہیں لے سکتا، اذان اقامت قرآن پاک سکھانے کی اور حج کروانے کی اجرت نہیں لے سکتا، لیکن بعد میں متاخرین نے یہ کہا کہ اجرت لے سکتا ہے، کیوں؟ اگر اس کو نہ رکھا جائے اجرت پر تو تمام کے تمام لوگ کیا ہو جائیں گے، وہ اس طرف آئیں گے نہیں، کوئی اس طرف کوئی آئے گا ہی نہیں، اسی وجہ سے اجرت لے سکتا ہے، آج لے سکتا ہے تمام چیزوں کی، قرآن پڑھانے کی، حج کرنے کی، اقامت کی، نماز کی، ہر چیز کی اجرت لے سکتا ہے۔ اور نہیں ہے جائز اجرت لینا گانے پر اور نوحے پر اور گانے گانے پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ حرام کام ہے، ٹھیک ہے، اور حرام کام کے لیے اجرت نہیں ہوتی ہے۔ اور نہیں ہے جائز مشترکہ کی اجرت لینا، امام صاحب کے نزدیک اور صاحبین فرماتے ہیں جائز ہے مشترکہ اجرت لینا، یعنی کہ مشترکہ چیز جو ہوتی ہے نا اس کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ زید اور خالد کا نا ایک مکان ہے، دونوں کا ایک مکان ہے، اب زید اجرت پر رکھنا چاہتا ہے، خالد اجرت پر رکھنا نہیں چاہتا، خالد کیا کہتا ہے وہ اجرت پر نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا، تو اب اگر اجرت پر رکھا تو امام صاحب کے نزدیک اجرت پر رکھنا جائز نہیں ہے، اور صاحبین کے نزدیک اجرت پر رکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں اگر مشترکہ ہوں تو پھر جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جائز ہے دودھ پلانے والے کو اجرت پر رکھنا معلوم اجرت کے ساتھ، دودھ پلانے والے کو اجرت پر لینا متعین اجرت کے ساتھ، معلوم اجرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو عورت دودھ پلائے بچے کو اس کو رکھنا یہ کیا ہے جائز ہے، کیا ہے جائز ہے، لیکن متعین ہو اجرت کے کتنی اجرت دے گا اس کو، اور جائز ہے اس کی خوراک اور پوشاک کے بدلے، امام صاحب کے نزدیک اس کی خوراک اور پوشاک کے بدلے اجرت پر رکھنا، یعنی کہ عورت کو کہے کہ تجھے ہم کھانے کے لیے بھی دیں گے اور پہننے کے لیے بھی دیں گے لباس،
تو دودھ پلا دیا کر بچے کو، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور نہیں ہے جائز مستاجر کے لیے یہ کہ روکے اس کی زوج کو اس سے وطی کرنے سے، یعنی کہ جو عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کو پیسے دے رہے ہیں مالک ہے، تو اب مالکوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس عورت کو کہے کہ تیرا مرد تجھ سے وطی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وطی اس کے لیے حلال ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ دودھ خراب نہ ہو جائے حمل کی اس کی وجہ سے، حمل کی وجہ سے اگر حمل ٹھہر جائے، مالک خدشہ کہ دودھ خراب ہو جائے گا، تو پھر وہ عورت کو ہٹا دے، لیکن وطی سے روکا نہیں جا سکتا۔ پھر اگر وہ حاملہ ہو جائے ہو تو ان کو اختیار ہے، کان لہم، تو ان کے لیے یہ کہ فسق کر دے اجارے کو، جب خوف ہو بچے پر اس کے دودھ کا پوش ہو، یعنی کہ حمل کی وجہ سے دودھ بدل جاتا ہے، تو خوف ہو تو پھر اس کو فسق کر دینا چاہیے۔ اور ان پر لازم ہے یہ کہ درست کرے بچے کے کھانے کو کیا کرے، درست کرے، یعنی کہ دودھ پلا رہی ہے تو پھر اس کے لیے اچھا کھانا شامل کرے، ٹھیک ہے، اچھا کھانا شامل کرے، تاکہ اپنا دودھ درست ہوگا تو ہی بچہ درست رہ سکے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر پلائے بچے کو مدت اجارے میں، اور اگر اس نے پلایا بچے کو پھر مدت اجارے میں بلابا نشاطی بکری کا دودھ، تو پس نہیں ہوگی اجرت اس کے لیے۔ اگر اس نے مدت معلومہ میں بکری کا دودھ پلا دیا تو اس کے لیے اجرت نہیں ہوگی، کیونکہ اجرت جو ہوئی تھی وہ اس کے اپنے دودھ کی ہوئی تھی، بچے کو پلانے کی اجرت نہیں ہوئی تھی۔ اور ہر وہ کاریگر جس کے لیے عمل کا اثر ظاہر ہو شے میں، فی العین شے میں، اور ہر وہ کاریگر جس کے لیے عمل کا اثر ظاہر ہو شے میں، جس طرح کے دھوبی اور رنگنا، بس اس کے لیے یہ کہ شے کو روک لے اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد یہاں تک کہ لے لے اجرت، یعنی کہ ہر کاریگر کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ شے کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں جب تک اگلا بندہ پیسے نہ دے، یا پیسے دے، جس طرح دھوبی ہو گیا یا رنگنے والا کپڑا، پہلے پیسے دے گا پھر اس کے بعد ہی وہ لے گا نا، اس طرح تو پھر نظر نہیں ہوگا۔ اور جس کے عمل کا اثر ظاہر نہیں ہوتا شے میں، بس نہیں ہے اس کے لیے یہ کہ روکے شے کو اجرت کے لیے، جس طرح کے بوجھ اٹھانا اور ملا، اور کیا ہے ملا، یعنی کہ اب پہلے اجرت دے بوجھ اٹھانے کے لیے، بوریاں اٹھانے کے لیے، وہ تو بھاگ جائے گا، پہلے اٹھوائے گا بعد میں وہ دے گا، ٹھیک ہے۔ جس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، جس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا، پہلے دے گا۔ اور جب شرط لگائی کاریگر پر یہ کہ کرے گا اس کو بذات خود، بس نہیں ہے اس کے لیے یہ کہ کرے اس کو دوسرا، اس کے علاوہ کرے۔ اگر شرط لگا دی کہ بھائی اس کپڑے کو یہی درجے سے ہے، یعنی کہ استاد اور شاگرد کو اگر شرط لگا دی بھائی استاد خود تو سی اس کے کپڑے، میرے کپڑے سے شاگرد سے نہ سلوا، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے سلوائے، ٹھیک ہے، بلکہ کیا کرے گا، خود ہی کپڑے سیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں گے۔ آگے نکالیں اصول الشاشی کا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلِهِ تَعَالَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، نہیں ہے گناہ تم پر اگر تم طلاق دو عورتوں کو جب تک نہ ان کو چھوا ہو یا نہ فرض کیا ہو ان کے لیے کوئی مہر،
کوئی مہر۔ اس آیت کریمہ کا جو مقصد ہے یعنی کہ جو نص ہے، جو مقصد ہے، مقصد وہ عورت کا حکم بیان کرنا ہے، وہ عورت کا کیا ہے؟ حکم بیان کرنا ہے، یعنی کہ جن سے جمع نہ کیا ہو یا حق مہر مکمل نہ کیا ہو، اگر وہ آپ کے مزاج کی نہیں ہے تو ان کو طلاق دے دو، ٹھیک ہے نا، ان کو کیا کر دیں؟ طلاق دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے، طلاق کیا ہے؟ دے سکتے ہیں، یہ نص ہے، مقصد حکم بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ نص ہے۔ اور لفظوں سے ظاہر ہو رہا ہے، محض لفظوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مرد مطلقاً طلاق دے سکتا ہے، یعنی کہ مرد خود کو اختیار ہوتا ہے طلاق دینے کا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لفظوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ مرد خود طلاق دے سکتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور مقصد حکم بیان کرنا ہے کہ جب جمع نہ کیا ہو یا حق مہر ادا نہ کیا ہو، اگر مزاج نہیں رکھ رہا تو طلاق دے دو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، اگر وہ آگے کسی اور سے شادی کرے گا، اس سے بھی مزاج نہ ملے پھر اس کو طلاق دے گا، پھر اسی طرح آگے کوشش کرنا چاہیے کہ مینج کیا جائے، ٹھیک ہے۔ لفظوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ شوہر طلاق دینے میں مستقل ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نص ہے حکم، نص ہے حکم، ٹھیک ہے، کہ نہیں ہے معین اس کے لیے مہر، اور ظاہر ہے زوج کے استبدال میں طلاق کے ساتھ، زوج کا مستقل ہونے میں طلاق کے ساتھ، اور اشارہ ہے طرف اس کے کہ نکاح مہر کے ذکر کرنے کے بغیر صحیح ہو جاتا ہے۔ اب اس سے ایک بات کا اشارہ یہ بھی مل گیا کہ اگر مہر کو معین نہ بھی کیا جائے تب بھی نکاح صحیح ہو جاتا ہے، مہر معین نہ بھی کریں تب بھی نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے، مہر معین نہ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے مم ملک ذا رحم محرم منہ اوتیک علیہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مالک ہوا اپنے قریبی رشتہ دار کا وہ اس پر آزاد ہے، اوتیک علیہ، وہ اس پر کیا ہے؟ آزاد ہے۔ اب حدیث شریف چلانے کا مقصد کیا ہے؟ حدیث شریف چلانے کا مقصد قریبی رشتہ دار کی آزادی ہے، کیا ہے؟ قریبی رشتہ دار کی آزادی ہے، مقصد قریبی رشتہ دار کی آزادی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ نص ہوا، نص کی طریق تو یہی ہے جو کسی مقصد کی وجہ سے چلائی گئی، تو مقصد کیا ہے؟ قریبی رشتہ دار کی آزادی، تو یہ کیا ہوا؟ نص ہوا۔ اور ظاہر کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظوں سے ظاہر، جو کیا ہو؟ لفظوں سے ظاہر ہو۔ اب لفظوں سے ظاہر ہو رہا ہے نا، لفظوں سے معلوم ہو رہا ہے نا کہ قریبی رشتہ دار ایک دفعہ مالک بن سکتا ہے، ایک دفعہ مالک بن سکتا ہے نا، جو کہ ظاہر ہے کہ جب مالک ہو، اب مالک بنے گا تو آزاد ہوگا نا، ایک دفعہ مالک بن گیا نا، ٹھیک ہے نا، جب مالک ہو، ٹھیک ہے۔ نص ہے قریبی رشتہ دار کی آزادی کے مستحق ہونے کے حق میں، اور ظاہر ہے ملک کے ثبوت میں اس کے لیے، یعنی کہ مالک ہونا یہ ظاہر ہے، مالک ہوا تو آزاد ہوا نا، مالک ہونا ظاہر ہے نا، مالک ہوا۔ اور ظاہر اور نص کا حکم واجب ہے عمل کرنا ان دونوں کے ساتھ، دونوں عام ہو یا دونوں خاص ہو، غیر کے ارادے کے احتمال کے ساتھ۔ یہاں پر حکم بیان کرنے ہیں، ظاہر اور نص کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نص اور ظاہر دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، چاہے وہ دونوں عام ہو یا دونوں کیا ہو؟ خاص ہو، دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، دونوں عام ہو یا دونوں خاص ہو، بغیر غیر کے احتمال کے ارادے کے ساتھ، یعنی کہ نص اور ظاہر میں غیر کا احتمال کا ارادہ بھی ہوتا ہے، غیر کا احتمال کا ارادہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ دونوں خاص ہوں گے تو طویل کا احتمال ہے، طویل کر سکتے، اگر خاص ہوں گے تو طویل کر سکتے ہیں، جس طرح کہ قروء میں، لفظ قروء میں، ثلاثۃ قروء میں امام شافعی اور امام اعظم نے کیا کیا؟ طویل کی، امام اعظم نے بھی طویل کی، اپنی احناف نے اپنی طویل کی، شوافی نے اپنی طویل کی۔ اور اگر یہ دونوں ظاہر اور نص عام ہوں تو
تو تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، کس کا احتمال ہوتا ہے؟ تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، تخصیص کا احتمال ہوتا ہے۔ اس بنا پر ہم نے کہا کہ غیر کا احتمال ہو، اس بنا سے ہم نے کہا کہ غیر کا احتمال ہے۔ وَذَلِكَ بِمَنزِلَةِ الْمَجَازِ مَعَ الْحَقِيقَةِ، اور اسی وجہ سے بمنزل مجاز حقیقت کے ساتھ، اسی وجہ سے یہ بمنزل مجاز حقیقت کے ساتھ ہے۔ اور اسی پر ہم کہتے ہیں اِذِشْتَرَا قریبۃ، جب خریدا اپنے قریبی رشتہ دار کو، یہاں تک کہ آزاد ہو گیا اس پر، یہاں تک کہ آزاد ہو گیا اس پر، تو ہوگا وہ معتق، ہوگا یہ معتق، ہوگا معتق، اور ہوگا ولا اس کے لیے، ولا اس کے لیے ہوگی، ولا مالک ہوگا اس کے لیے۔ یعنی کہ یہ ہے، یہاں سے ایک فائدہ کہ مالک اگر اپنے غلام کو آزاد کر دے، مالک اگر اپنے غلام کو آزاد کر دے نا، تو اگر غلام فوت ہو گیا، غلام کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا، اب غلام کی جو جداد تھی نا، جداد وہ مالک کی ہوگی، غلام کی جداد کیا ہوگی؟ مالک کی ہوگی۔ اب اسی طرح موتق بنا، اسی طرح کیا ہوا؟ اسی طرح قریبی رشتہ دار کو جب خرید لے تو فوراً آزاد ہو گیا، فوراً کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا، لہذا یہ موتق بنا نا، آزاد کرنے والا، قریبی رشتہ دار آزاد کرنے والا بنا نا، مقصد آزاد کرنے والا بنا، یہ کیا ہے؟ نص ہے، یہ کیا ہے؟ نص ہے۔ اور اس کے مرنے کے بعد اس کی جداد کا مالک ہو جانا، یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی جداد کا مالک ہو جانا یہ ظاہر ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی جداد کا مالک ہو جانا یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، لہذا ظاہر پر عمل ہو گیا۔ جب قریبی رشتہ دار کہا تو فوراً وہ آزاد ہو گیا، لہذا یہ معتق نص پر عمل ہو گیا، معتق نص پر عمل ہو گیا۔ اور جب وہ مر گیا قریبی رشتہ دار مر گیا تو اس کی جو جداد تھی اس کا مالک ہو گیا وہ قریبی رشتہ دار، تو وہ کیا ہو گیا؟ ظاہر پر بھی عمل ہو گیا۔ پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ نص پر بھی عمل کرنا واجب ہے اور ظاہر پر بھی عمل کرنا واجب ہے، دوبارہ توجہ سنو، ظاہر پر بھی عمل کرنا واجب ہے، نص پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ مثال کیا دی؟ اس طرح قریبت ہے کہ جب قریبی رشتہ دار کو خریدا تو وہ آزاد ہے۔ اب ایک فائدہ پڑھ لیں کہ اگر مالک غلام کو آزاد کرے، مالک غلام کو آزاد کرے تو غلام فوت ہو جائے تو غلام کی جو جداد ہوگی وہ مالک کی ہوگی، ٹھیک ہے، مالک کی ہوگی۔ اب یہاں پر اس طرح میں نص کیا ہے؟ نص آزادی ہے، کیا ہے؟ فوراً آزاد ہونا۔ اور ظاہر کیا ہے؟ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر کیا ہے کہ مالک ہونا، ظاہر کیا ہے؟ مالک ہونا۔ نص ہے آزاد ہونا، ظاہر مالک ہونا۔ نص پر بھی عمل کرنا واجب ہے، ظاہر پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ نص پر بھی یہاں پر عمل ہو رہا ہے، ظاہر پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ نص پر کس طرح عمل ہو گیا کہ جب آزاد ہو گیا فوراً، جب خریدا آزاد ہو گیا تو نص پر عمل ہو گیا، تو کس پر عمل ہو گیا؟ نص پر عمل ہو گیا۔ اب جب فوت ہوا تو وہ اس کی جداد کا مالک ہوا تو یہ ظاہر پر عمل ہو گیا، یہ ظاہر پر عمل ہو گیا کہ ظاہر پر بھی عمل کرنا واجب ہے، ظاہر پر عمل ہو گیا، لہذا مالک بنا، مالک بنا۔ مالک ہوگا تو ہی جداد میں سے حصہ ملے گا نا، جب مالک نہ ہوگا تو جداد میں سے حصہ ہی نہیں ملے گا، تو لہذا مالک بھی ہو گیا اور کیا ہوا؟ اور وہ بھی ہو گیا، نص پر بھی عمل ہو گیا اور ظاہر پر بھی عمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے دوہرا لینا، آگے نکالیں کافیت ہے۔ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ تَفْصِيلًا لِأَصْلِ مَضْمُونٍ، اور ان میں سے یعنی کہ جہاں پر مفعول مطلق کو حذف کرنا واجب ہے، ان میں سے جو واقع ہو تفصیل باندھ کر پہلے جملہ مضمونہ کے اثر کے لیے، پہلے جملہ مضمونہ کے اثر کے لیے، اثر سے مراد یہ ہے کہ غرض و غایت بن کر، غرض و غایت کے لیے پہلے جملہ مضمونہ
کی تفصیل کی غرض و غایت کے لیے، مضمون کہتے ہیں تفصیل کی غرض و غایت کے لیے، جس طرح کہ فشد الوثاق فإما من بعد وإما فداء. ٹھیک ہے. اب فشد الوثاق یہاں پر اس کا ترجمہ ہے کہ باندھ لو مشرکین کو رسیوں سے، باندھ لو مشرکین کو رسیوں سے. فإما منا، فإما منا، پھر اس کے بعد یا تو احسان کرو، من احسان کرو، وإما فدان، یا کیا کرو فدیہ لے لو، فدیہ لے کر چھوڑ دو. اب یہاں پر پہلا جملہ مضمونہ کی غرض کا خلاصہ کی غرض و غایت کے لیے تفصیل ہو رہی ہے آگے. یہاں پر فشد الوثاق، پس مشرکین کو باندھ لو، یہاں پر صرف اتنا ہی. آگے آئی اس کی کیا، اس کی نو کو ذکر کر دیا، اس کی تفصیل کو ذکر کر دیا. باندھو تو پھر کیا کرو، تو تفصیل کو بیان کیا، یا تو ان کو فدیہ لے لو یا پھر ان پر احسان کر دو، احسان کا معاملہ کرو، چھوڑ دو. ویسے تو اس طرح ہو تو پھر بھی مفعول مطلق کو حذف کرنا کیا ہے، واجب ہے. کیا ہے، واجب ہے. اصل میں یہ کیا تھا، یہاں پر شدن یشدو، شدن یشدو کا مصدر ہے. ٹھیک ہے، شد الوثاق نے کہا تو یہ اضافت ہو رہی ہے اس کی طرف. آگے ہیں اور ان میں سے ما واقع للتشبیہ سے، یا ان میں سے مراد جہاں پر مفعول مطلق کو حذف کرنا واجب ہے، واقع ہو جو تشبیہ کے لیے علاجن افعال جوارے میں سے ہو، ایسے جملے کے بعد جو مشتمل ہو ہم معنی اسم پر، اس کے ہم معنی اسم پر، وصاحب ہو اور اس کے، یا تو اس کا ہم معنی ہو اور اس کا صاحب ہو، اس کا صاحب ہو اور اس کا ہم معنی ہو. جس طرح کہ مررت بھی فإذا له صوت صوت الحمار، یہاں پر تشبیہ کے لیے آیا ہوا ہے، یعنی کہ گدھے کی آواز کی طرح. تشبیہ ہے نا، گدھے کی آواز، صوت آواز ایسی جو گدھے کی آواز، یہاں پر تشبیہ دی جا رہی ہے اور ہے ہی افعال جوارے میں سے. ٹھیک ہے نا. اور ایسے جملے کے بعد بھی واقع ہے جو کیا ہے، اس کے ہم معنی ہے. صوت اور صوت ہم معنی ہے نا، صوت پہلا جملہ، اس کے بعد ہم معنی باقی ہوئے مفعول مطلق. ٹھیک ہے. اور آگے صغار وثقل، یہاں پر کیا ہے، صاحب ہے، تو اس وجہ سے مفعول مطلق کو یہ ایک ہی ہے، ہم معنی ہے، لیکن یہاں صوت حمار یہ نکرہ ہے، آگے معرفہ کی مثال ہے. ٹھیک ہے نا، ہم معنی بھی ہے اور صاحب بھی ہے، تو اس وجہ سے مفعول مطلق کو یہاں پر بھی حذف کرنا کیا ہے، واجب ہے اس صورت میں بھی. وَمِنْهَا مَا واقع مضمون، اور ان میں سے، یعنی کہ جہاں پر مفعول مطلق کو حذف کرنا واجب ہے، کہ واقع ہو جو جملے کا خلاصہ، جملے کا خلاصہ واقع ہو، نہ احتمال ہو اس کے لیے اس کے غیر کا، اس کے لیے اس کے غیر کا احتمال واقع نہ ہو. ٹھیک ہے نا. جس طرح کہ لہو علی جن الف درہم اعتراف، اور اس کے لیے مجھ پر 1000 درہم ہے. اعترافاً، اعتراف کرتا ہوں ضرور، یعنی کہ یہاں پر اعترافاً یہ جملے کا خلاصہ واقع ہے، یعنی کہ مجھ پر اس کے لیے درہم ہے 1000. اب اعترافاً خلاصہ کہ میں اس کو اعتراف بھی کرتا ہوں، خلاصہ اس کا پیش کر رہے ہیں. اور جو خلاصہ ہے نا، یہ کسی کا احتمال بھی نہیں رکھتا، یعنی کہ میں ہی اعتراف کرتا ہوں 1000 درہم کا، کوئی اور کو شامل نہیں کرتا، صرف اپنے آپ کو شامل کرتا ہے، اپنے غیر کا احتمال نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا. اور نام رکھا جاتا ہے تاکیداً لنفسہ، اور ان میں سے، یعنی کہ جہاں پر مفعول مطلق کو حذف کرنا واجب ہے، واقع ہو جملے کا خلاصہ بن کر اس کے لیے احتمال بھی اس کے غیر، اس کے لیے اس کے غیر کا احتمال بھی ہو. جس طرح کہ زید قائم حق ہے، پچھلے جو جملے میں تھا نا وہ اعترافاً میں عرفت مفعول مطلق فعل معروف ہے، یہاں پر حقاً ہے، یہاں پر احق کو حق کر، احق کو فعل معروف ہے. یہاں پر زید قائم، اس میں اپنے غیر کو شریک بھی کر رہا ہے کہ زید قائم، زید کھڑا ہے. اب زید کھڑا ہے، ہو سکتا ہے یہ جھوٹا بھی ہو، زید کے کھڑا ہونا
احتمال رکھتا ہے نا, اس نے کہا نا زید کھڑا ہے, یہ اس کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ زید نہ کھڑا ہو, زید کے نہ کھڑے ہونا کا بھی احتمال رکھتا ہے نا, سچ کا بھی احتمال رکھتا ہے, کس کا بھی احتمال رکھتا ہے. تو اسی لیے آگے کہا حقاً سچ ہے, کہ زید کھڑا ہے حقاً سچ ہے. تو جب غیر کا احتمال رکھے پچھلا جملہ جس جملے کا وہ خلاصہ واقع ہو رہا ہے, ایسے جملہ ہو جملے کا خلاصہ ہو جس کے لیے احتمال اس کے غیر کا. اب حقاً یہ جملے کا خلاصہ ہے, یعنی کہ سچ بات ہے کہ زید کھڑا ہے, خلاصہ ہے جملے کا, لیکن وہ جملہ احتمال بھی رکھتا ہے کذب کا, جس طرح کہ زید کھڑا ہے, اب احتمال رکھتا ہے نا زید نہ کھڑا ہو, ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے یہاں پر مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. اور نام رکھا جاتا ہے تاکیداً لغیرہ, اور ان میں سے جو واقع و تسنیہ کے لیے, جو تسنیہ واقع ہو وہاں پر بھی مفعول مطلق کو حذف کیا جاتا ہے, فعل کو حذف کیا جاتا ہے. جسے لبیک وسعدیک, لبیک اصل میں تھا الب, ٹھیک, اصل میں تھا لبیک, یہ اصل میں تھا الب لکا البابین, اصل میں کیا تھا الب لکا البابین. یہاں پر پیچھے والا ہے, یعنی کہ الب لکا البابین تھا. اب یہاں پر الب یہ فعل ہے, فعل کو حذف کر دیا, لاکا البابین کو اس کی جگہ پر رکھا, تو کیا بن گیا لاکا البابین. اب البابین یہ ثلاثی مزید فعل, اس کو ثلاثی مجرد کر دیا, اس کو کیا کر دیا ثلاثی مجرد کر دیا, کیا کر دیا ثلاثی مجرد کر دیا. تو ثلاثی مجرد کر دیا تو کیا بن گیا لبینا, کیا بن گیا لبینا. اب یہاں پر جو لاکا تھا اس میں سے لام کو حذف کر دیا, لام کو حذف کر دیا, لبین اور کاف ضمیر بچ گیا, لبین اور کاف ضمیر بچ گیا. ان کی آپس میں اضافت کر دی, جب اضافت کی تو نون آخر میں گر گیا, لبین کے آخر میں نون گر گیا, ملایا تو کیا بن گیا لبیکا, کیا بن گیا لبیکا, ٹھیک ہے, کیا بن گیا لبیک. دوبارہ لبیک اصل میں کیا تھا سادے کے, یہ دونوں ایک طرح کے. لبیک اصل میں تھا الب لاکا البابین, الب کو حذف کیا, لاکا البابین کو الب کی جگہ پر رکھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد البابین ثلاثی مزید بھی تھا, اس کو ثلاثی مجرد بنایا, ثلاثی مجرد سے لبین لے آئے تسنیہ کا صیغہ. اب لبین لے آئے تو لاکا میں حرف زوائد حرف جار کو گرا دیا, اب کا لبیک بن گیا. اب نون کو گرایا اور اضافت کی تو نون گر گیا, لبیکا ہو گیا, کیا ہو گیا لبیکا ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا اور ترکیب اور عبارت ضرور نکالنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. بڑا سنا قبول.